सैकड़ों मिसालें मौजूद हैं कि लोगों ने दुआओं से अपने पसंदीदा शख्स अपने मुकद्दर में शामिल किए। तुम भी अल्लाह से नाउमीद मत होना। उन लोगों की कहानी अल्लाह ने मुकम्मल की, वो तुम्हारी कहानी भी अधूरी नहीं छोड़ेगा। उसका काम तो यही है कि जब किसी चीज का इरादा फरमाता है तो उससे फरमाता है हो जा, तो वो हो जाती है। किसी इशारे के इंतजार में हो, मुतमईन हो जाओ कि तुम्हारा रब तुम्हें इशारा ही कर रहा है। उसने तुम्हें इतने करीब कर लिया है कि उससे बात करते तुम्हारी आंखें भीग जाती हैं। हर वक्त उसे राजी करने की कोशिश में हो, तो जिस रब ने तुम्हें इतने करीब कर लिया, क्या वो तुम्हें अधूरा छोड़ेगा? अनकरीब वो तुम्हें इतना देगा कि तुम राजी हो जाओगे। दुआ मांगते रहा करो, क्या पता तुम्हारी मनपसंद चीज में अल्लाह की रजा हो। अल्लाह फरमाता है, और यकीन जानो अल्लाह तुम पर बहुत शफीक, बहुत मेहरबान है। दुआ उन तरीकों से आपकी मदद करती है जो आप अपने वहमो गुमान में भी नहीं सोच सकते। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपके सामने कितनी रुकावटें खड़ी हैं। बस आपने इतना याद रखना है कि अल्लाह हमेशा आपके साथ है, और जब तक अल्लाह आपके साथ है आप कोई भी जंग जीत सकते हैं। तो जब कभी दिल मायूस होने लगे तो याद करना, जब अल्लाह ने कुरान में फरमाया था कि नूह अलैहिस्सलाम उस वक्त को याद करो जब उसने हमें पुकारा तो हमने उसकी दुआ कबूल कर ली। अल्लाह ताला फरमाता है, और तुम्हारे रब ने फरमाया मुझे पुकारो, मैं तुम्हारी दुआ कबूल करूंगा। कभी कभी इंसान का दिल किसी चीज के लिए बहुत तड़पता है, इतना कि उसके लिए सब्र करना भी मुश्किल हो जाता है। इंसान हर रोज उस चीज को हासिल करने के लिए हर उस लम्हे दुआ करने की कोशिश करता है जो लम्हा दुआ के लिए अफजल है, और उसकी आंखें अपनी मांगी गई दुआ के कबूल होने के इंतजार में हर रोज इधर उधर तकती रहती है। और ये तो भूल ही जाती है कि अल्लाह ने हर चीज को अता करने का एक मखसूस और बेहतरीन वक्त मुकर्रर कर रखा है। हमें याद रखना चाहिए कि अगर हमें किसी चीज को हासिल करने की इतनी चाहत है तो उस चाहत करने वाले दिल का मालिक कौन है? ये चाहत भी उसी रब ने दिल में डाली है ताकि तुम उसके लिए दुआ कर सको, और वो तुम्हारी ख्वाहिश को बेहतरीन करके तुम्हें अता कर सके। और वो तो ख्वाहिश ही दिल में तब डालता है जब वो तुम्हारे नसीब में लिख देता है। दुआ तो बस हमारे ही दर्जात बुलंद करने का एक जरिया है। अल्लाह के लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं। इस गम के बाद उसने तुम्हारे लिए खुशियों को चुन रखा है। इस मुश्किल वक्त के बाद तुम्हारे लिए आसानियां ही आसानियां हैं। और जब वो तुम्हारी दुआओं पर राजी हो जाता है तो वो ये नहीं देखता कि दुनिया उस चीज पर मुतमईन है या नहीं, और ना उसको इस बात से कोई फर्क पड़ता है कि इस दुआ की कबूलियत में कितनी रुकावटें हैं। वो जब इरादा बांध लेता है तो नामुमकिन की सारी किरहें अपने आप खुल जाती हैं। अल्लाह ताला फरमाता है, दर हकीकत अल्लाह लोगों पर बहुत शफकत करने वाला, बड़ा मेहरबान है। हालात कैसे भी जा रहे हैं, जिंदगी कैसे भी गुजर रही है, वक्त कैसे भी चल रहा है, जब सब कुछ चल रहा है कुछ भी रुका नहीं, तो उम्मीद बांधे रखें। आपने उम्मीद का चलना क्यों रोक दिया है? आपके पास तो सबसे बड़ी उम्मीद है। आपके पास तो अल्लाह है, और पता है अल्लाह आपको राजी करना भी जानता है। यह सब ऐसे ही होना है। ये तूफानों से गुजरता काफला चलते चलते जब अपनी मंजिल पर पहुंच जाएगा तब आप राजी हो जाएंगे, क्योंकि अल्लाह ताला ने मुझे तो यही बताया है कि अनकरीब
تمہارا رب تمہیں اتنا دے گا کہ تم راضی ہو جاؤ گے۔ اگر اللہ نے تمہیں وہاں سے نہیں دیا جہاں سے تمہیں امید تھی تو یقین رکھو وہ وہاں سے عطا کرے گا جہاں سے تمہیں گمان بھی نہیں ہوگا۔ نصیب بدلنے پر لوگ کہتے ہیں ہوتا تو وہی ہے جو نصیب میں لکھا ہو۔ اللہ پاک قرآن میں کہتے ہیں تم مجھے پکار کر تو دیکھو، میں نصیب بدلنے پر قادر ہوں۔ اس کا بندہ اس سے ناممکن کو ممکن کروانے کی امید لگاتا ہے، کیونکہ اسے معلوم ہوتا ہے کہ اس کے رب کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں۔ وہ جو چاہے جب چاہے کر سکتا ہے۔ کائنات کی ہر شے بس اس کے ایک کن کی منتظر ہوتی ہے، اور جب وہ کہتا ہے ہو جا تو پھر ہو جاتا ہے۔ جانتے ہو اللہ تمہیں بے بسی کے مقام پر کیوں لایا ہے؟ تاکہ تم اللہ سے رجوع کرو اور یقین سے مانگو۔ جب تم دعاؤں پہ یقین کرنا سیکھ جاؤ گے تو ہر چیز جو تمہیں ابھی ناممکن لگ رہی ہے وقوع پذیر ہونے لگے گی۔ جو چیز نصیب میں نہیں ہے وہ بھی تم پالو گے۔ تمہارا مقدر تمہاری زندگی نہیں بناتا، تمہارا توکل تمہاری زندگی بناتا ہے۔ تمہارے پاس اب بھی دعا کا اختیار ہے۔ تمہاری کہانی ابھی ختم نہیں ہوئی۔ تمہیں دعاؤں کی توفیق ملنا ہی قبولیت کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ تمہارا صبر گواہ ہے کہ تمہارے لیے کن فیکون لکھا جا چکا ہے، اور تمہارے صبر کا صلہ اب تمہیں مل کر رہے گا۔ اللہ تم تک تمہاری طلب تب لاتا ہے جب تم اس کی طلب کے علاوہ ہر طلب سے لا طلب ہو جاتے ہو۔ جب معاملات اللہ کے سپرد کر دیے جاتے ہیں تو ناممکنات کے تمام راستے کھول دیے جاتے ہیں۔ تم اس پر یقین کی حد کر کے تو دیکھو، وہ معجزوں کی حد نہ کرتے تو کہنا۔ اگر تمہارا دل بار بار تم سے اس بات پر لڑتا ہے کہ ابھی ہار نہیں ماننی، ابھی تو اور بھی شدت سے اللہ پر یقین رکھنا ہے، ابھی آسمانوں سے دعاؤں کی قبولیت اترتی دیکھنی ہے، ابھی تو کن فیکون کی خوشبو محسوس کرنی ہے، تو جان لو کہ اللہ کی طرف سے ہمت آ گئی ہے۔ بہت جلد معجزہ بھی آنے والا ہے۔ جو اللہ نے تمہارے لیے لکھا ہے وہ ہر حال میں تمہیں مل کر ہی رہے گا، پھر بھلے وہ راستے میں کھو ہی کیوں نہ جائے، مگر منزل پر پہنچ کر وہی تمہارا مقدر ہوگا۔ اور کیا پتا تمہیں آخر میں وہی مل جائے جو تم اللہ سے مانگ رہے ہو، صرف اسی وجہ سے کہ تم نے صبر کیا اور دعا مانگنا نہیں چھوڑا۔ تمہارے سمجھنے نہ سمجھنے، ماننے نہ ماننے سے کچھ نہیں ہوتا۔ جب اللہ نے کہہ دیا ہے کہ دعائیں پہاڑوں کو بھی اپنی جگہ سے ہلا سکتی ہیں، تو پھر دعائیں نصیب کا لکھا بھی بدل سکتی ہیں۔ قبولیت کا شک تو بنتا ہی نہیں۔ ممکن ہے کہ اس تاخیر کے بعد دعا میں مانگا گیا تمہارا نصیب ہو، ممکن ہے کہ تمہاری کہانی کا اختتام کن پر ہو۔ بے شک اللہ تعالی ہر چیز پر قادر ہے، اور پھر جب تمام اسباب پہ مانا لگنے لگے تو سمجھ جائیں اللہ پاک خود سبب اور اسباب بنانا چاہتا ہے، اور ہمارا ایمان ہے کہ بے شک اللہ پاک ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ اپنی مرضی کے مطابق تمہارا نصیب لکھ چکا ہے، مگر ہو سکتا ہے تمہاری چاہ کے صفحے پہ اللہ نے یہ لکھ رکھا ہو، میری بھی وہی رضا جو رضا تمہاری۔ اللہ نے کہا ہے کہ ہر تاخیر کے بعد خیر ہے۔ اللہ نے یہ تو نہیں کہا کہ وہ خیر تمہاری من پسند چیز کی صورت میں نہیں ہو سکتی۔ دعائیں مانگتے رہو، کیونکہ دعاؤں سے سب کچھ بدل سکتا ہے۔ جو تم نہیں کر سکتے وہ دعائیں کر سکتی ہیں، پھر بھلے ہی
وہ کام تمہاری نظر میں لاکھ ناممکن ہی کیوں نہ ہو، دعائیں کن کی طرح ہوتی ہیں جو اختتام میں معجزے بن کر تم تک واپس آتی ہیں۔ تو اگر وہ تمہارے دل میں دعا کا خیال لا رہا ہے تو وہ تمہیں اس بات کا اشارہ دے رہا ہے کہ اب بھی سب ختم نہیں ہوا، اب بھی کن کی امید باقی ہے، اب بھی وہ تمہارے نصیب کو تمہاری چاہت کے مطابق کر سکتا ہے۔ اللہ سے مانگتے رہو، کیونکہ جو اللہ سے مانگنا نہیں چھوڑتے، اللہ ان کے لیے ان کی چاہ میں بہتری کی گنجائش نکال دیتا ہے، اور ساری بات بس اللہ کی رضا کی ہی ہوتی ہے، پھر چیزیں ہوں یا لوگ، کھوئے ہوئے سب واپس مل جاتے ہیں۔ تہجد تک پہنچنا تمہارا بے وجہ تو نہیں، آخر کچھ تو ہے جو ممکن ہونے والا ہے، تمہاری دعاؤں کی قبولیت کی نشانی اس سے بہتر اور کیا ہو سکتی ہے۔ اللہ جب کوئی چیز دل میں ڈالتا ہے تو کہیں نہ کہیں نصیب میں جگہ ضرور رکھتا ہے، اللہ نہ چاہے تو تم چاہ بھی نہیں سکتے، اللہ دل میں تڑپ اسی لیے پیدا کرتا ہے تاکہ تم دعا کے ذریعے اس چیز کو حاصل کرو۔ جب پہنچ جاتی ہیں تمہاری اس تک صدائیں تو وہ بدل دیتا ہے نصیب کی لکیروں کو بھی، کیونکہ وہ الخالق ہے، اس کی بارگاہ سے کوئی بھی خالی ہاتھ نہیں لوٹتا۔